اور رزق میں بے برکتی کے کیا اسباب ہیں کہ رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا تو اس گھر میں جہاں پر مہمان کے آنے پر منہ بنایا جاتا ہے، مہمان کو اچھا نہ سمجھا جائے، یا اس کے جانے کے بعد مہمان کے بارے میں بات کی جائے کہ اس نے یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ لے آتا، یہ وہ لے آتا، تو اس سے بھی روزی میں تنگی آتی ہے۔ رزق میں بے برکتی جتنا زیادہ ہوگا، بے برکتی اتنی ہوگی۔ جوتے پہن کے کھانا کھانا فیشن بن چکا ہے، ڈائننگ ٹیبل پہ جوتے پہن کے بیٹھے ہیں، شادیوں میں جوتے پہن کے بیٹھے ہیں، اسکولوں میں جوتے پہن کے، کالجز میں جوتے پہن کے۔ بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا، بیت الخلاء میں جائیں تو ننگے سر جانا، اس سے بھی روزی میں تنگی آتی ہے۔ آپ دیکھیں اچھا خاصا ہم جا رہے ہوتے ہیں، جانے سے پہلے ہم دوپٹہ اتار کے سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ مہمان کو بوجھ سمجھنا، جو پہلے بتا دیا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، پورے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، جہاں تک آپ کا پورے ہتھیلی سے نیچے ہڈی شروع ہو رہی ہے نا، اس کو بھی بیچ میں شامل کیا جاتا ہے، جو پورے بازو کے اینڈ پہ، یعنی یہ ہتھیلی، ہاتھ، انگلیاں، اور یہ جہاں سے ہاتھ آپ کا پورا ختم ہو رہا ہے، ایک ہڈی سی نظر آتی ہے نا، یہاں سے پورے دونوں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، جس سے برکت آتی ہے۔ اور اگر ہم صرف ٹیب کے نیچے رکھ کے گیلے کر رہے ہیں تو اس سے بے برکتی آتی ہے، اور دھوئیں نہ تو پھر تو سمجھ کیا آئے گا۔ کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا، جو آج کا فیشن ہے، تھوڑا سا جوس چھوڑ دیا، تھوڑی سی چائے چھوڑ دی، تھوڑا سا کھانا، یہ بے برکتی کے اسباب ہیں۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آج دنیا کی باتیں مسجدوں میں ہیں، مسجد میں دنیا کی ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ مسجد آباد کرنے والے الگ لوگ تھے، وہ فقیر کو جھڑک دینا، کہ فقیر آیا تو منہ بنا کے اس سے کوئی غلط بات کر دینا، سخت منع ہے۔ نہیں دینا، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ مانگنے والا نہیں ہے، یعنی مستحق نہیں ہے، پیشہ ور ہے، تو آپ نہ دیں، اسے کہیں بھائی اللہ خیر کرے گا، لیکن جھڑک دینا اس کو سختی سے منع ہے، روزی کی بے برکتی کا سبب ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سونا، عذر ہے تو ٹھیک ہے، کوئی دوائی لی ہے یا کوئی آفس سے آیا ہے، تھوڑی دیر چاہتا ہے 5 منٹ سو جاؤں، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک عادت ہی جان کے بنا لینا، جیسے آج کل فیشن ہے 2 بجے اٹھنا عورتوں کا، تو پھر اٹھتی 2 بجے ہیں تو سوئیں گی دوبارہ کب بیچاری ہیں؟ تو انہوں نے اپنا ایک فیشن بنا لیا ہے کہ مغرب کے بعد دوبارہ سوتی ہیں آدھا گھنٹہ، پھر پوری رات الوؤں کی طرح جاگتے رہنا۔ رات اللہ نے ہمارے لیے سونے کے لیے بنائی، اسی لیے تو گھروں میں بے برکتیاں ہیں، دیکھیں آپ۔ پھر کہا کہ فرض نماز کو قضا کر دینا، جان کے قضا کر دینا، اس سے بھی روزی میں بے برکتی آتی ہے۔ ہوگی زیادہ برکت نہیں ہوگی۔ جو زیادہ جھوٹ بولے، پیسہ بھی بہت ہو اس کے پاس، تو اس کی بھی روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ کوئی بیماری پہ لگ رہا ہے، کوئی بینکوں میں سے چوری ہو رہا ہے، کوئی جو ہے وہ یہاں سے آپ کے وکیلوں پہ لگ رہا ہے، اگر آپ اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نکال دیں گے اور صدقہ دیں گے تو آپ کے پیسے پہ یہ شیطان ڈاکہ نہیں مارے گا، نہ وہ وکیلوں کے ہاتھ جائے گا، نہ وہ بینکوں پہ جائے گا، نہ ہی وہ آپ کا جو ہے تھانوں میں لگے گا، ہسپتالوں میں بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ روز کا صدقہ، گانے بجانے میں دل لگانا، کہ ہر وقت گھر میں نے کئی بچیوں کو دیکھا کانوں میں لگا کے پھر جھاڑو پوچھا کرتی ہیں۔ حالانکہ مسلمان عورت اگر گھر کا جھاڑو پوچھا کر رہی ہے اور جھاڑو پوچھا کرتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی پڑھ کے کرے، کچھ بھی اللہ کا ذکر بس کرتے ہوئے کرے، تو اسے خانہ کعبہ کی صفائی کرنے کا ثواب ملتا ہے، ماشاءاللہ۔ ہیں جی، ہم کیا کہتے ہیں، یار خانہ کعبہ میں صفائی کر کے آئی ہے، اللہ کے گھر میں گئی تھی، تو اللہ کے گھر کی صفائی کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت گھر میں صفائی کرتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف ہی پڑھ لے، اللہ کا ذکر بس کرے، مقصد یہ ہے۔ تو اور ہم نے دیکھا گانے لگا کے لوگ صفائیاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کروا رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اس گھر سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے جہاں گانے بجا کے ڈیکوں کے اوپر کام کیے جائیں۔ اولاد کو برا بھلا 24 گھنٹے اولاد کو کوستے رہنا، برا بھلا کہتے رہنا، آپس میں لڑائی جھگڑا۔ وہ بزرگ کہتے تھے نا، جس گھر میں کڑ کڑ ہوتی ہے وہاں تو گھڑوں سے پانی بھی بھاگ جاتا ہے۔
کہ گھڑے ہی خالی ہو جاتے ہیں، یعنی برتن کے پانی کے برتن ہی خالی ہو جاتے ہیں اس بے برکتی کی وجہ سے۔ اتنے بڑے رحمت للعالمین ہمارے نبی شب قدر کی خبر دینے آ رہے ہیں، 2 صحابہ آپس میں صرف سخت لہجے میں بات کر رہے ہیں، نبی کو بلا دیا گیا کہ ڈیٹ کیا تھی، کتنی بے برکتی ہے اس جھگڑے میں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے بچیں اور اپنے گھروں کو جو ہے خوشی والا ماحول بنائیں، محبت والا ماحول بنائیں ہیں۔ غیر محرم کو دیکھنا، قرآن کو بے وضو ہاتھ لگانا، غیر محرم کو کہاں دیکھ رہے ہیں ہم؟ گھر میں تو بند ہیں لیکن 24 گھنٹے موبائلوں پہ غیر محرم ہی چل رہے ہیں۔ ہمارے محرم تو نہیں ہے نا جی جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، غیر محرم چل رہے ہیں۔ قرآن کو بے وضو ہاتھ لگا دینا، اہل و عیال سے جیسے پہلے بتایا ہر وقت ہی لڑتے رہنا، ان سے گھروں میں بے برکتیاں آتی ہیں میری بہنوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی گھر میں بے برکتی بہت ہے، رزق ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ تیرے پڑوسی بھی فقیری ختم کر بیٹھیں، ان کے گھروں سے بھی فقیری ختم ہو جائے؟ کہا ضرور بتائیں۔ کہا سورہ اخلاص گھر میں گھستے وقت پڑھ لیا کر، ایک دفعہ سلام کر لیا کر، اور ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی درود پڑھ لیا کر، تو تیرے گھر تو کیا پڑوسیوں سے بھی فقیری یعنی غربت دور ہو جائے گی۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، عمل پکڑتے تھے نا جی، وظیفے نہیں۔ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ یا سلاموں کا ختم، اس کا ختم، عمل پکڑتے تھے۔ ہمارے ان وظائف میں بھی طاقت تب آئے گی جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے۔ اعمال اچھے نہیں ہوں گے، یقین سے نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اعمال اچھے رکھیں اپنے، اور دوسرا عمل کو پکڑ لیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا میں بتاؤں روزیوں میں کس چیز سے برکت آتی ہے، اور بے برکتی کے اسباب میں بتا رہی تھی، برکت کے تو آپ کو بتا دیے، بات مکس پھر بیچ میں ہو جاتی ہے، ذرا ایک عورت سوال پوچھتی ہے تو سارے ہی مکس ہو جاتی ہے۔ تو بے برکتیوں کے یہ اسباب ہیں میری بہنوں، اپنے گھروں میں پکائیں تو زیادہ، اور کوئی لینے آئے نا کوئی بھی چیز اسے منع نہ کریں، باندھ لیں میری یہ بات پلو سے، آپ خود بھوکی رہ لیں لیکن اگلے کو دے دیں ہیں، تو اللہ آپ کے غیب سے کام بنائے گا اور برکت دے گا آپ کے گھر میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دیکھیے گا آپ۔